السلام علیکم دوستو۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف ناروا ناجائز جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ کوئی 18واں دن آپ سمجھ لیں اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ خاص طور پہ پیر اور منگل کی درمیانی شب پاکستانی طیاروں نے کابل میں بمباری کی مخصوص اہداف پر، اور اس کے بعد سے ایک بار پھر الزامات کی جنگ شروع ہوئی ہے دونوں فریقین کے درمیان۔ پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا پاکستان افغانستان کے درمیان۔ یہ بھی تقریباً اب 2 ہفتے ہوا چاہتے ہیں جب سے عملاً پاکستان نے مخصوص جو ٹی ٹی پی کے تربیتی مراکز تھے کابل قندھار میں، ان پر حملے شروع کیے، اور اس کے بعد پھر خود افغان وزارت دفاع نے بھی پاکستان میں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرون حملوں کا اعتراف بھی کیا۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ 16 اور 17 مارچ کی درمیانی شب الجزیرہ، بی بی سی، واشنگٹن پوسٹ اور دیگر کئی ذرائع نے بالکل رپورٹ کیا کہ پاکستانی جیٹ طیاروں نے کابل میں منشیات کی بحالی کے ایک ہسپتال کو نشانہ بنایا۔ اب طالبان حکومت کے ترجمان کی طرف سے اس میں الحمدللہ فطرت اور لوگ شامل ہیں۔ کسی نے 400 ہلاکتوں کا دعویٰ کیا ہے ان حملوں میں، کوئی 200 ابھی تک کو مکمل طور پہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ اس میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ تاہم کابل حکومت کی طرف سے اس کی کافی مذمت کی گئی ہے، اور پاکستان پر رمضان کے دوران جان بوجھ کر شہری طبی سہولت کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا گیا ہے، اور یہ کہ یہاں پہ زیادہ تر ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جہاں پہ یعنی نشے کے عادی افراد جو ہیں ان کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ حملے بالکل درست ہیں، اور یہ کہ فوجی تنصیبات اور دہشت گردوں کے معاون ڈھانچے یعنی انفراسٹرکچر کو بنیادی طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں پر تحریک طالبان پاکستان یا اس سے منسلک افراد اور گروہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ کہ شہری یا طبی مقامات کو۔ یعنی تازہ ترین یہ جو تنازع ہے پاکستان افغانستان کے درمیان، یہ غیر معمولی بات ہے۔ پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرح پاکستان نے جا کے افغانستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا ہے، خاص طور پہ جیٹ طیاروں نے میزائلوں کے ذریعے، اور یہ اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اب معلوم نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے، لیکن بہرحال یہ کشیدگی دو طرفہ جو ہے وہ ایک غیر معمولی ہے، اور اس کا مختلف ممالک بشمول اقوام متحدہ بھی اس پاکستان کو حملے روکنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک افغانستان کے اندر موجود دہشت گردی کے مراکز کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جبکہ افغان حکومت ظاہر ہے وہ مسلسل انکار کر رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران کے مختلف شہروں بشمول تہران، تبریز، شیراز میں بھی حملے ہوئے۔ شیراز خاص طور پہ ایک ایران کی ثقافتی شناخت کا مرکز ہے، وہاں پہ تاریخی ورثہ جو ہے، عمارتیں ہیں، وہ بھی نشانے پہ آئیں، اور یہ وہ علاقے ہیں جو عالمی ثقافتی ورثے جن کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے، یونیسکو کی پروٹیکشن میں ہے، اور یہ یونیسکو اور دوسرے ادارے اس پر تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک ایک کر کے ایران کے تاریخی ورثے کو مٹایا جا رہا ہے۔ اب ایران کی حمایت میں حزب اللہ بھی کوئی جوابی کارروائیاں کر رہا ہے لبنان سے، لیکن اسرائیل نے لبنان میں بڑی پرتشدد کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں حزب اللہ کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی اپنی جوابی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، اسرائیل پر تازہ حملے کیے ہیں، جس میں ممکنہ طور پر بتایا گیا ہے افواہیں کہ کلسٹر میزائل استعمال ہوئے مرکزی اسرائیل، تل ابیب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں متعدد جگہوں پر
ایرانی میزائل پہنچے ہیں، جس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ نشانے پہ یہ میزائل اور ڈرون نہیں جا رہے ہیں جو ایران سے آ رہے ہیں۔ اور حزب اللہ جیسے گروہ جو ہیں انہوں نے بھی راکٹ، میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں اسرائیل کے اندر مختلف ٹھکانوں پر۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پہلی بار جدید ترین سجیل بیلسٹک میزائل استعمال کیا ہے اسرائیل کے ٹھکانوں کے خلاف، اور یہ ٹھوس ایندھن والا میزائل ہے جس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایران کا کہنا ہے۔ اب دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف آتے ہیں، جس کی قیادت میں یہ ناجائز جنگ شروع ہوئی ہے۔ اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھا جائے، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ دشمنوں کے لیے بند ہے۔ اب ظاہر ہے مکمل طور پہ بند کی تھی ایران نے یہ آبنائے، اور کہا تھا کہ جو بھی جہاز ادھر سے گزرے گا اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اب تک کوئی 15-16 کے قریب جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، خاص طور پہ جو تیل بردار اور فوجی جہاز ہیں۔ لیکن دنیا سے ایک اچھی خبر آئی پاکستان جیسے ملکوں کے لیے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق یہ تصدیق انہوں نے کی کہ ایران نے پاکستان، چین، ترکی اور ہندوستان کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والی شپنگ لین استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق خام تیل لے کر جانے والا ایک ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزرا ہے اور پاکستان کی طرف روانہ ہے۔ یعنی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ تیل کی تازہ کھیپ جو ہے پاکستان پہنچ رہی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح دو مختلف پرسپیکٹیو ہیں۔ ایک امریکا نے اپنا جنگ کا ایک منصوبہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا، دوسری طرف اس کے جواب میں ایران نے کس طرح اپنی طے کردہ حکمت عملی کے مطابق اس کا جواب دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہم ترین توانائی کا راستہ آبنائے ہرمز تقریباً مفلوج ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ 4 ملکوں کو کم از کم یہاں سے اپنا تیل لے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن باقی دنیا کے لیے یہ راستہ ابھی بھی بند ہے۔ یہاں پہ ماہی گیری کی کشتیوں کی صورت میں ایک لحاظ سے ٹورپیڈو یعنی زندہ بم جو ہیں وہ یہاں پہ گھوم رہے ہیں، اور یہ وہ کشتیاں ہیں جو کہ غالباً ایران نے تیار کر رکھی ہیں، اور دشمن کے جہازوں پہ حملوں کے لیے اس نے یہ بھی کہا کہ مخصوص جگہوں پہ بارودی سرنگیں بھی بچھائی گئی ہیں۔ ایران کے پاس بتایا گیا تھا کہ 6000 تک ایسی بارودی سرنگیں ہیں جن کو پانی کے اندر جب بچھا دیا جائے تو پھر اس کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ اس جنگ کے اثرات کیا ہوئے ہیں کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایندھن کے ٹینک پر گزشتہ روز حملہ ہوا، اور متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود ایک ہی دن میں 6 بیلسٹک میزائلوں اور 21 ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ یعنی جب ڈرونز آئے ہیں اور بیلسٹک میزائل آئے ہیں تو اس احتیاطی تدبیر کے طور پر پھر فضائی حدود بند کر دی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں اب تک کوئی 23,000 کم از کم 23,000 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے۔ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کمپنی کے مطابق ایک فوجی تنظیم ہے برطانیہ کی، بحری واقعات، بحری امور کی نگرانی کرتی ہے۔ اس کے مطابق خلیج فارس، آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں اور ان کے آس پاس کم از کم اب تک 17 جہازوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک برطانوی تنظیم کا دعویٰ ہے۔ دوسرے ذرائع کے مطابق کوئی 16 جہازوں پہ حملہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا دھچکا تھا امریکہ کے لیے کہ جو USS ابراہیم لنکن طیارہ بردار جہاز ہے وہ اپنی پوزیشن بدل چکا ہے۔ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ حملوں کے پیش نظر اس جہاز کو خلیج کے پانیوں سے دور کر دیا گیا ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر دور کھڑا ہے۔ اسی طرح جو نقصانات کی اگر بات ہو تو ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کی خام تیل کی پیداوار میں 50% سے بھی زائد کمی ہو چکی ہے، اور کیونکہ اسلامی پاسداران یا IRGC نے وارننگ دی تھی کہ یہ ملک جو کہ اسرائیل کے ساتھ بہت قریبی طور پہ کام کرتا ہے، ان کا سہولت کار قرار دیا گیا اسرائیل کا، یعنی متحدہ عرب امارات، تو اس کے جتنے بھی امریکی توانائی، فوجی اور
متحدہ عرب امارات کے فوجی اور توانائی کے جو مراکز ہیں وہ اس کا ہدف بن سکتے ہیں۔ اب یہ تمام صورتحال کی وجہ سے سمندری راستے سے ہونے والی جو عالمی کھاد کی تجارت ہے مثال کے طور پہ، وہ بھی اس کا 1/3 حصہ جو ہے آبنائے کے پاس آ کے پھنس گیا ہے۔ یعنی لوڈڈ جہاز ہیں تیل سے، مصنوعی کھاد سے، اور یہ سارا اس وقت پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اس طرح ٹرانزٹ کچھ 97% جو برآمدات میں کمی ہوئی ہے مصنوعی کھاد کی اس رستے سے۔ چین نے اب یہ اپنے چین کو جو جا رہی تھی مصنوعی کھاد کے جو جہاز تھے وہ بھی رک گئے ہیں، اور اس طرح انڈیا میں خاص طور پہ یہ سپلائی رک گئی ہے۔ تو جو جتنے بھی پلانٹس ہیں کھاد کے وہ کوئی 60% جو ہیں اس کی اس وقت اپنی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے چاول کے موسم چاول کا ہے 6 میں سے 4-5 یوریا فیکٹریاں بند کر دی ہیں، کیونکہ ان کو بنیادی جو مواد ہے اس کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا دھچکا لگا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جنگی حکمت عملی کو، کہ اب ابنائے ہرمز میں بحری جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو درخواست کی ہے، جرمنی نے اور جاپان نے، آسٹریلیا نے اس سے کھلا انکار کر دیا ہے۔ اب ایک بہت بڑا دھچکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں خفیہ انٹیلیجنس تشخیص کے مطابق ایران کا جو امریکی حکومت تبدیل کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ تقریباً ناکام ہو گیا ہے۔ ان حملوں میں اگرچہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی اور درجنوں دوسری اعلیٰ جو قیادت تھی وہ شہید ہوئے، بحریہ کو بھی کافی نقصان پہنچایا ایران کی، 15,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس وقت ایران کے گھٹنے ٹیکنے یا وہاں حکومت کی تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں۔ یہی واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کا خلاصہ ہے کہ وہ ابھی بھی جو IRGC کے جو لوگ ہیں کمانڈر ہیں وہ برقرار ہیں، اور جو ان کو فریضہ سونپا گیا تھا اس پر وہ مسلسل عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ ترین جو وائٹ ہاؤس میں ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بڑی مایوسی کا اظہار کیا کہ انہیں توقع نہیں تھی۔ یہ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ۔ And power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. تو اس آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت پر بھی ایران نے حملے کیے اور کسی کو اس کی توقع نہیں تھی، ہم حیران اور پریشان ہو گئے۔ یعنی امریکہ کے صدر نے کیمروں کے سامنے اعتراف کیا کہ ان کی انتظامیہ کو ایران کے خلیجی پڑوسیوں پر حملوں کی توقع نہیں تھی، اور یہ کافی ان کے لیے ایک دھچکا ہے۔ ایک اور کانگریس مین کرس مرفی نے کہا کہ یہ تو ایک تباہی والا پروگرام ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نگرانی میں شروع ہوا ہے۔ اسٹیو وٹکاف جو ان کے خصوصی نمائندے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ معاملہ، یہ جنگ ابھی کیسے ختم ہوگی، اور خاص طور پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہہ دیا کہ ہم تو پریشان ہو گئے، ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ جنگ جو انہوں نے خود شروع کی انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس میں سے نکلیں گے کیسے۔ حالانکہ 2024 میں ایرانی مشیر کمال خرازی نے خبردار کیا تھا کہ آئندہ اگر تنازع پیدا ہوا تو علاقائی صورتحال مزید کشیدہ ہو جائے گی۔ امریکہ کی سینٹ کی خفیہ رپورٹ میں بھی موجودہ امریکی پالیسی کو بالکل غیر مربوط قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کون جیت رہا ہے؟ کیا ایران شکست کے قریب ہے یا امریکہ جیت رہا ہے؟ تو ایک 2-3 تجزیہ نگاروں نے اس پہ یہ خیال کا اظہار کیا کہ امریکہ نے تو اپنے طرف سے ایک جنگ کا منصوبہ تیار کیا، اور دوسری طرف ایرانی حکومت نے بھی خاص طور پہ جون 2025 کی جو جنگ تھی اس کے بعد اپنا ایک منصوبہ تیار کیا، ایک حکمت عملی ترتیب دی۔ اس کے نتائج آج بڑے واضح ہیں کہ 31 خود مختار صوبائی کمانڈر
ایران کے، جن میں سے ہر ایک کو آزادانہ طور پر آپریشن شروع کرنے کا پہلے سے اختیار دیا گیا ہے، انہیں اس وقت اب تہران میں بیٹھے اپنے سپریم لیڈر یا فوج کے سربراہ کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا بنیادی آئیڈیا یہ تھا کہ قیادت اگر تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، مواصلات منقطع ہو جائے اور جنگ جاری رہے، تو کس طرح یہ جو 31 علاقائی کمانڈر ہیں وہ جنگ اپنے مرضی سے اپنے فیصلے کے مطابق جاری رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ IRGC یعنی پاسداران بوشہر سے سیستان بلوچستان تک ہر صوبائی کمانڈ جو ہے وہ خود مختار انداز میں اپنے آپریشن کر رہی ہے، اور یہ ایک ایسے آپریشن ہیں جنہیں اب کوئی ایک شخص اپنی مرضی سے نہیں روک سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے اور ہم کوئی مذاکرات نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ فیصلہ کن نتیجہ چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اب پورے خلیجی خطے میں ایک مایوسی سی پھیل گئی ہے، اور وہ کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں جو کہ صرف امریکہ کی فائر پاور پہ جو اسٹریٹجک انحصار تھا ان ممالک کا، اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے ایک کویتی تجزیہ نگار کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ٹرمپ کے داماد یعنی جیرڈ کوشنر کو بہت ساری رقم دی، سرمایہ کاری کا ہم نے امریکہ میں وعدے کیے، پھر بھی ہم پر بمباری کی گئی۔ وہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جیسے تمام عرب ممالک کو اسرائیل کو مطمئن رکھنا ہے، اسرائیل کو بچانا ہے۔ پیسہ ہم نے دیا، ہم نے میزائل ہم نے جھیلے، اور پھر بھی ہم ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں۔ اب ظاہر ہے یہ ایک مایوس کن صورتحال کی عکاسی کرتا ہے یہ کامنٹ، اور یہ تو مختلف تجزیات میں بھی بات ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ کئی دہائیوں سے خلیج تعاون کونسل کی ریاستوں نے، جس کو GCC کنٹریز کہتے ہیں، واشنگٹن کے ساتھ قریبی تعلقات کے گرد اپنی سلامتی کو تشکیل دیا، یعنی کافی انحصار کیا، دفاعی نظام، فوجی خریداری، اربوں ڈالر کی کے اسلحہ ان ملکوں نے خریدا، پھر اسٹریٹجک منصوبہ بندی بھی وہ مغربی اتحادیوں کے ساتھ وہ مل کے کرتے رہے ہیں، اور زیادہ تر مغربی جو ایک امبریلا تھی، سیکیورٹی امبریلا، اور مغربی فوجی ٹیکنالوجی پہ انحصار کیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت تاثر یہ پیدا ہوا کہ امریکہ تو بنیادی طور پہ اسرائیل کی حفاظت کر رہا ہے، اس کا تحفظ، اور صرف اس کی خاطر پورے خطے کو اس نے ایک جنگ میں جھونک دیا ہے، اور خود اسی کے اتحادی جو ہیں وہی نشانہ بن رہے ہیں ایران کے میزائلوں کا۔ حالانکہ ایران نے واضح کیا ہے کہ اس نے اپنے خلیجی ممالک کی کسی کرٹیکل انفراسٹرکچر جس میں تیل یا پانی یا ہسپتال شامل ہے ان کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ فالس فلیگ آپریشنز ہیں جو کہ غالباً اسرائیلی ایجنٹ کر رہے ہیں ایران کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ خلیجی ممالک جن کا اب تک انحصار مغربی ٹیکنالوجی اور واشنگٹن کی دفاعی قوت پہ تھا، وہ اب ایک دوراہے پہ پہنچ گئے ہیں، اور مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا خلیجی ممالک کو سلامتی کے لیے بنیادی طور پر بیرونی طاقتوں پر انحصار جاری رکھنا چاہیے، یا پھر مضبوط علاقائی تعاون اور زیادہ اسٹریٹجک آزادی یعنی اسٹریٹجک آٹونومی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ موجودہ حالات میں وہ لگتا ہے کہ یہ بالکل امریکہ کی ثوابدید پہ منحصر ہو گئے ہیں، اور اس کی غلطیوں کی وجہ سے ایرانی میزائلوں اور بموں کا نشانہ اب بن رہے ہیں۔ اب امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ امریکہ ہمیشہ کیوں خطرہ محسوس کرتا ہے؟ کیا یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں یہودی بمقابلہ مسلمان ہے، یا عیسائی بمقابلہ یہودی ہے، یا پھر بنیادی طور پہ تجارتی مفادات ہیں جیسے سستی توانائی اور قیمتی معدنیات تک رسائی، جو کہ امریکہ کی بیرون ملک جنگوں کے پیچھے ایک بہت بڑا محرک ہے۔ اب یہ پرسیپشن تو بہرحال اب پیدا ہو رہی ہے کہ گزشتہ 1200 سالوں سے عیسائیوں نے کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت اور برائی کا مظاہرہ کیا، عیسائی یہودیوں کو کٹھ پتلی کے طور پہ استعمال کیا اور کر رہے ہیں، اور عیسائی ہمیشہ سے یہودیوں کو آگے رکھ کر انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں انہوں نے باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں دعائیں ہوئیں، یعنی بڑے دائیں بازو کے قدامت پسند کرسچن ہیں خود، اور انہی کی نمائندگی بھی
کرتے ہیں. اور سوال یہ کہ یہ ہر جگہ خود کو کیوں خطرے میں محسوس کرتے ہیں بار بار, یعنی آخر ان کو خطرہ کس بات سے؟ 15,000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں اور وسیع سمندروں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے ہر طرف سے. اس کے باوجود بار بار دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ دور دراز ممالک سے اس کو خطرات لاحق ہیں, خواہ وہ ایران ہو, عراق ہو, لیبیا, افغانستان یا یمن. اور اب ایران کو بتاتے تھے کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. حالانکہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ جمہوریت, سب سے پرانی جمہوریت ہے. اس وقت وہاں کا جوڈیشل نظام بھی چل رہا ہے, لیکن ایک صدر ایسا آ گیا ہے کہ جس نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے جس کے مطابق ہر امریکی صدر نے وقتاً فوقتاً اپنا اختیار کانگریس کی مرضی کے بغیر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعمال کیے بیرونی ممالک میں جنگوں کے لیے. ہیروشیما ناگاساکی پر بم بھی امریکہ نے گرائے, مدر آف آل بامز, ڈیزی کٹرز عراق میں, افغانستان میں امریکی صدر جارج بش اور اوباما کے دور میں استعمال ہوئے. یعنی ایٹم بم سے لے کے دنیا کے سب سے خطرناک اور عظیم ترین بم تک یہ سب امریکی صدور نے کیا ہے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ اس کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رسائی حاصل کی جائے معدنیات تک, تیل کے ذخائر تک. اور بنیادی طور پہ یہی وہ امر ہے جس نے امریکہ کی پالیسی تشکیل کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. یعنی معدنیات کے نام پر دنیا بھر کے میں, چاہے وہ وینزویلا تھا, چاہے یمن تھا. جیسے وینزویلا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے تیل پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کے صدر کو انہوں نے اغوا بھی کیا غیر قانونی طور پہ. تو اب خود امریکہ کے اندر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل جو جرمنی کا ماضی کا ہٹلر تھا اس کی طرح برتاؤ کر رہا ہے, بیہیو اس طرح کر رہا ہے کہ بالکل اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہی کرنا چاہتا ہے. اور اسی وجہ سے بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے اس میں جیفری زیکس اور جان مرسہائمر شامل ہیں, انہوں نے اس کو ذہنی طور پہ ایک بیمار شخص قرار دیا ہے کہ اس صدارت کے لیے انفٹ ہے. اور خود امریکہ کے اندر کانگریس میں یہ کہی جا رہی ہے بات کہ ٹرمپ نے 1925 میں بھی امریکہ کو جنگ سے دوچار کیا اور اس مرتبہ پھر اسرائیل کی بات مان کے اور ایران کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے, جو کہ امریکی اور بین الاقوامی قوانین کی سریحاً خلاف ورزی ہے. اور اب ایک مارٹن نی میلر ایک رائٹر تھے, فلاسفر تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ خاموش رہیں گے, کوئی بھی معاشرہ خاموش رہے گا تو پھر اور پھر ایسے رہنما جو کہ اس وقت ٹرمپ ہیں یا ماضی میں ہٹلر تھا, جو کہ توسیع پسندانہ عزائم رکھتے ہیں, ریسسٹ ہیں, دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں, وہ پھر ظاہر ہے اپنی پالیسی ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جدید امریکہ جو ہے وہ ناتسی جرمنی کے رستے پر چل پڑا ہے, اگرچہ وہاں پہ ظاہر بھی جوڈیشل نظام اور کانگریس ہے, لیکن کانگریس نے اب تک بنیادی طور پہ ایک اکثریت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کی مخالفت نہیں کی ہے. اس دوران آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خاص اتحادیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی جنگی کشتیاں آبنائے ہرمز میں بھیجیں تاکہ تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. مگر یورپ کے بڑے ممالک جرمنی, اسپین اور اٹلی نے اس مطالبے کو مسترد کیا. اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ جاپان, آسٹریلیا نے بھی انکار کر دیا, کیونکہ وہ کہا کہ اس کے نہ تو اقوام متحدہ, نہ ہی یورپین یونین اور نہ ہی نیٹو کا کوئی ایسا مینڈیٹ موجود ہے جس کے مطابق وہ اپنے اپنے جہاز آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے بھیجیں. اور ان کا بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ انہیں اس جنگ کے آغاز سے پہلے اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ٹرمپ کی مایوسی سامنے آتی ہے. انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ کچھ ممالک جنہیں امریکہ نے دہائیوں تک تحفظ فراہم کیا اب اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ دراصل ایک جنگی مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان اعتماد اور ذمہ داریوں کی نئی تعریف کا معاملہ ہے. آئیے دیکھیے کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ شکایت کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک جو نیٹو کا حصہ تھے اب ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ ویڈیو ان کا دیکھ لیجئے. I don't need your aircraft carriers after we've already won.
So, those things are very disappointing. And you have to remember, we have 45,000 troops in Japan. We have 45,000 troops in South Korea. We have 45,000, 50,000 troops in Germany. We defend all these countries. And then, do you have any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? I've been saying it for a long time. اب سوال یہ ہے کہ اتحادی آخر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ تو پہلی وجہ اس کی ہے کہ قانونی اور سیاسی جواز کسی ایسی جنگ میں یورپی ممالک شامل نہیں ہونا چاہتے جس کے لیے عالمی اداروں کی منظوری نہ ہو۔ دوسری وجہ ہے ایران کے ساتھ براہ راست تصادم کا خطرہ۔ آبنائے ہرمز میں داخل ہونا صرف جہازوں کی حفاظت نہیں بلکہ ایک مکمل جنگ میں شامل ہونے کے مترادف ہے، جہاں ایران کی پاسداران انقلاب بحری بارودی سرنگوں، ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے حملے کر سکتی ہے۔ تیسری وجہ معاشی ہے۔ یورپ پہلے ہی توانائی بحران اور مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، صنعتیں متاثر ہوں گی اور ظاہر ہے دنیا بھر خطے کے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس بار کوئی بھی بڑی طاقت عالمی فوجی اتحاد تشکیل دینے پہ آمادہ نہیں ہے، جیسے کہ 1991 کی خلیجی جنگ، 2001 کی افغانستان جنگ یا 2003 کی عراق جنگ میں دیکھا گیا تھا۔ یورپ محتاط ہے، بہت ساری اس کے سامنے تحفظات ہیں اس کے اپنے، اور دنیا لگتا ہے کہ بدل رہی ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہا جب امریکہ کسی بھی جنگ کے لیے فوری طور پر عالمی اتحاد تیار کر دے، تشکیل دے دے۔ آج کے اتحادی سوال بھی کرتے ہیں، شرائط بھی رکھتے ہیں، اپنے مفادات کو بھی ترجیح دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ایران کے وزیر خارجہ نے طویل مزاحمت کے عزم کا اظہار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کوئی بھی ملک ایران کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ نہیں چاہتا جب تک اسے مکمل طور پر مجبور نہ کیا جائے۔ تو اس پوڈ کاسٹ کا لب لباب یہ ہے کہ امریکہ نے پہلے 72 گھنٹوں میں فضائی جنگ جیت لی، ایران کا بہت سارا انفراسٹرکچر اسرائیل کے ساتھ مل کے خراب کر دیا، برباد کر دیا، لیکن ایران 17 دنوں میں اقتصادی جنگ جو ہے اس پہ غالب نظر آتا ہے۔ یہ غیر متناسب صورتحال اتفاقی نہیں ہے بلکہ اس نظریے کا سبب ہے جو کہ خاص طور پہ 2025 جون کی جنگ کے بعد جس نے جنم لیا، جس کے تحت ایران نے ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے 31 کور کمانڈروں، علاقائی کور کمانڈروں پر مشتمل ایک نئے نظریے کو تشکیل دیا، اس پہ اس وقت عمل درآمد کر رہا ہے، اور اس کی جو ہیٹ ہے، اس کے جو اثرات ہیں تمام خلیجی ممالک محسوس کر رہے ہیں۔ 18واں دن ہے اور اس جنگ کے باعث وہاں کی معیشت بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اگر 2-3 ہفتے اور اس طرح رہ گیا، جو کہ بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ 3-4 ہفتے اب یہ جنگ اور جاری رہے گی، تو پھر یقیناً نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ یورپ میں بھی ملکوں کی چیخیں نکل جائیں گی سپلائی چینز میں ڈسرپشن کی وجہ سے۔ بہت بہت شکریہ۔